كالذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ لیکن کبھی کبھار اللہ کے رسول پہلے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ فرماتے، یعنی دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، الوجیز کے درس نمبر 36 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 84 سے، جس کا عنوان ہے صفۃ الصلاۃ، نماز کا طریقہ۔ آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اس میں اللہ کے رسول کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، استقبل الکعبۃ قائما، تو آپ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف آپ رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، قریبا من السترہ، اور سترہ سے قریب ہو کر کھڑے ہوتے۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کا وہ نیت کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کر کے اور سترہ سے قریب ہو کر کھڑے ہوتے، اور اس سے پہلے آپ دلی طور پر نیت کر لیتے، ارادہ کر لیتے۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بقوله اللہ اکبر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہنے کے ذریعے سے، یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے۔ وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہنے کے ساتھ ساتھ بلند کرتے۔ ثُمَّ يَدْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ صَدْرِهِ، پھر اللہ کے رسول اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھ لیتے۔ ثم یرمی ببصرہ نحو الارض، پھر آپ سجدے کے جگہ کو دیکھتے۔ ثم یستفتح القراءۃ بعدعیۃ کثیرۃ متنوعہ، پھر اللہ کے رسول قرات شروع کرتے مختلف قسم کی بہت ساری دعاؤں کے ذریعے سے۔ یحمد اللہ تعالی فیہا، جس میں آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے، ویمجدہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے، ویثنی علیہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرتے۔ ثم یستعیذ باللہ تعالی من الشیطان الرجیم، پھر آپ اللہ تبارک و تعالی کا پناہ مانگتے شیطان الرجیم کے شر سے، یعنی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے۔ اس کے بعد یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ ولا یجہر بہا، اور آپ اسے با آواز بلند نہیں کہتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دعائے استفتاح، چاہے اللہم باعد بینی و بین خطایا یہ دعا ہو، یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک ہو، ان دعاؤں میں سے کوئی دعا آپ پڑھ لیتے۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، لیکن آہستہ آواز سے آپ ان دعاؤں کو پڑھ لیتے۔ ثم یقرأ الفاتحۃ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے، ویقطعها آیۃ آیۃ، اور آپ اس سورہ کریمہ کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے۔ فَإِذَا انتہا من الفاتحہ قال آمین، اور جب آپ سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ کہتے آمین۔ ویجہر، اور اللہ کے رسول باواز بلند آمین کہتے۔ ویمد بہا صوتہ، اور اللہ کے رسول آمین کہنے کے ساتھ ساتھ آواز کو کھینچتے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول آمین کہتے ہیں۔ ثم یقرأ بعد الفاتحة سورة غیرہا، پھر اللہ کے رسول سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد ایک دوسری سورت پڑھتے۔ وَكَانَ يُطِيلُهَا أَحْيَانًا، اور کبھی کبھار آپ اس رکعت کو لمبی کرتے۔ وَيُقْصِرُهَا أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی آپ اس قرات کو مختصر کر دیتے، کبھی آپ لمبی قرات کرتے اور کبھی آپ مختصر قرات کرتے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرات کو ظاہر کر کے پڑھتے، وفر رکعتین الاولیین من المغرب، اسی طرح سے مغرب کی پہلی 2 رکعت میں، والعشاء، اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں بھی باواز بلند قرات کرتے، ویسر بها فی الظہر والعصر، لیکن نماز ظہر اور نماز عصر میں آپ آہستہ قرات کرتے، والثالثۃ من المغرب، اور مغرب کی تیسری رکعت نماز میں، والاخرین من العشاء، اور عشاء کی آخری 2 رکعت نماز میں آہستہ قرات کرتے۔ وَكَانَ يَجْهَرُ بِهَا أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ اور نماز عیدین کو بآواز بلند قرات کرتے، والاستسقاء، اور نماز استسقاء میں بھی، والکسوف، اور نماز کسوف و خسوف میں بھی آپ بآواز بلند قرات کرتے۔ وَكَانَ يَجْعَلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعت نماز کو اقصرا، مختصر پڑھتے، من الاولیین، پہلی 2 رکعت کے مقابلے میں، قدر النصف، آدھی کے مقدار، قدر 15 آیتاً، تقریباً 15 آیتوں کے بقدر اللہ کے رسول آخری 2 رکعت کو کم کر کے پڑھتے، اور ربما اقتصر فیہما علی الفاتحہ، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول اپنی آخری 2 رکعت نماز میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے پر اکتفا کر لیتے، اس کے علاوہ اور دوسری سورت نہیں پڑھتے۔ گویا کہ پہلی 2 رکعت نماز کے مقابلے میں آخری 2 رکعت نماز آدھی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول آخری 2 رکعت نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے پر اکتفا کر لیتے تھے، دوسری سورت ان 2 رکعت میں نہیں پڑھتے۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من القراءة، پھر اللہ کے رسول جب قرات سے فارغ ہو جاتے، سکت سکتتن، تو تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتے، سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد دوسری سورت پڑھ لینے کے بعد تھوڑی سی خاموشی اختیار کرتے، ثم رفع یدیہ، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، وکبر، اور اللہ اکبر کہتے، ورکع، اور رکوع میں چلے جاتے، وکان یدع کفیہ علی رکبتیہ، اور اللہ کے رسول اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنے دونوں گھٹنے پر رکھ دیتے، ویفرج بین اصابعہ، اور آپ اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی پیدا کر لیتے، ویمکن یدیہ من رکبتیہ، اور اللہ کے رسول اپنے دونوں ہتھیلی کو دونوں گھٹنے پر ٹکا دیتے، کأنہ قابض علیہما، گویا کہ اللہ کے رسول اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوتے، وکان یجافی مرفقیہ، اللہ کے رسول اپنے دونوں کوہنی کو الگ رکھتے، عن جنبیہ، اپنے دونوں پہلو سے، ویبسط ظہرہ، اور اللہ کے رسول اپنے پیٹھ کو پھیلا دیتے، یسویہ، اور اس کو بالکل برابر کر لیتے، حتی لو صب علیہ الماء، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس پر پانی بھی رکھ دیتا، لاستقر، وہاں ٹھہر جاتا، کان یطمئن فی رکوعہ، اور اللہ کے رسول اپنے رکوع میں اطمینان کرتے، ویقول، اور آپ کہتے، سبحان ربی العظیم ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ کے رسول سبحان ربی العظیم پڑھتے، وکان یقول فی هذا الرکن انواعا من الاذکار والادعیہ، اور اللہ کے رسول اس رکن میں یعنی رکوع میں کئی طرح کے دعائیں اور اذکار پڑھتے، تارتاً بہذا، کبھی یہ دعا پڑھتے، و تارتاً بہذا، اور کبھی وہ دعا پڑھتے، یعنی اللہ کے رسول کبھی سبحان ربی العظیم کہتے اور کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھتے، اس طرح کی اور جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ وکان ینہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مجید کی قراءت کرنے سے منع فرماتے رکوع اور سجدے میں۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم یرفع صلبہ من الرکوع، پھر اللہ کے رسول رکوع سے اپنے پیٹھ کو اٹھاتے، قائلا، یہ کہتے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، ويقول وهو قائم، اور آپ کھڑے کھڑے کہتے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، وكان تارة يزيد على ذلك، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول ربنا ولک الحمد سے بھی زائد دعا پڑھتے، یعنی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہتے،
ثم کان یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، ویہوی ساجدا، اور سجدے کرنے کے لیے جھک جاتے، ویضع یدیہ علی الارض، اور آپ اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پر رکھ دیتے، قبل رکبتہ، اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھنے سے پہلے، وکان یجعلہما حذو منکبیہ، اور اللہ کے رسول اپنے دونوں ہتھیلی کو اپنے کندھے کے برابر رکھتے، وَأَحْيَانًا حَذْوَ أُذُنَيْهِ، اور کبھی کبھار آپ اپنے کان کے برابر رکھتے، وَيُمَكِّنُ أَنفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور آپ اپنے ناک اور پیشانی کو زمین سے ٹکا دیتے، وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ یہ کہا کرتے تھے، أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ عَظْمٍ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، عَلَى الْجَبْهَةِ، پیشانی پر، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ، اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا، یعنی پیشانی اور ناک دونوں ملا کر ایک ہڈی ہے، والیدین، اور دونوں ہتھیلی پر، والرکبتین، اور دونوں گھٹنے پر، واطراف القدمین، اور دونوں قدم کے اطراف پر یعنی انگلیوں پر۔ تو گوئے کہ 7 ہڈی ہو گئے، پیشانی اور ناک، دونوں ہتھیلی 3، دونوں گھٹنا 5، اور دونوں پیر کے اطراف، تو 7 ہڈیوں پر اللہ کے رسول سجدہ کرتے، اور آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ کہتے، لا صلاۃ لمن لم يصیب انفہ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوگی جو شخص اپنے ناک کو زمین سے نہ ٹکائے، ما یصیب الجبین، جس طرح سے وہ اپنے پیشانی کو زمین سے ٹکاتا ہے، یعنی جس طرح سے پیشانی زمین پہ رکھا جاتا ہے اسی طرح سے ناک کو بھی زمین پر رکھا جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ وَكَانَ يَطْمَئِنُّ فِي سُجُودِهِ، اور اللہ کے رسول سجدے میں اطمینان کرتے، وَيَقُولُ، اور کہتے، سبحان ربی العلیٰ ثلاثاً، اور 3 مرتبہ آپ سبحان ربی العلیٰ کہتے۔ وَكَانَ يَقُولُ أَنْوَاعًا مِنَ الْأَذْكَارِ وَالْأَدْعِيَّةِ، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے ادعیہ اور اذکار پڑھا کرتے تھے، تارتن ھذا، کبھی یہ دعا پڑھتے، و تارتن ھذا، اور کبھی وہ دعا پڑھتے، یعنی کبھی سبحان ربی العلیٰ کہتے، اور کبھی رب اغفر لی ذنبی کلہ ودقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ دعا پڑھتے۔ کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول مختلف قسم کی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ یاد رہے رکوع اور سجدے میں 3 بار جو کہنے کا ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کو، 3 بار ہی محدود نہیں، 3 بار سے زائد بھی کہا جا سکتا ہے، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْإِجْتِهَادِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الرُّكْنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رکن میں بہت زیادہ کوشش کرنے اور بہت زیادہ دعا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، یعنی سجدے میں کثرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ ثُمَّ كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُ رَأْسَهُ، پھر اللہ کے رسول اپنے سر کو اٹھاتے، مکبراً اللہ اکبر کہتے، ثم یفرش رجلہ الیسریٰ فیقعد علیہا مطمئنا، پھر اللہ کے رسول اپنے بائیں پیر کو پھیلا دیتے اور اس پر بیٹھ جاتے اطمینان سے، وَكَانَ يُنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ، اور اللہ کے رسول اپنے دائیں پیر کو گاڑ دیتے، يَسْتَقْبِلُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، اور اللہ کے رسول اپنی دائیں پیر کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر لیتے، وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ 2 سجدے کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، وجبرنی وارفعنی، اور میرے نقصان کو زائل فرما، میرے مقام کو بلند فرما، واہدنی، اور تو مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافنی، اور تو مجھے خیر و عافیت سے رکھ، ورزقنی، اور اللہ تو ہمیں روزی روٹی نصیب فرما۔ ثم یکبر، پھر آپ اللہ اکبر کہتے، ویسجد السجدۃ الثانیہ کالأولیٰ، اور پھر آپ پہلے سجدے کے جیسا ہی دوسرا سجدہ کرتے، ثم یرفع رأسہ مکبرا، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھاتے، ثم یستوی قائدا، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، علی رجلہ الیسریٰ معتدلا، اپنے بائیں پیر پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے، حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ آپ کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ کو لوٹ آتی، اپنی اپنی جگہ کو فٹ ہو جاتی،
ثم ینہدو، پھر آپ کھڑے ہوتے اٹھتے، معتمدن علی الارض، زمین پر ٹیک لگائے ہوئے، الی الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت کے لیے، وکان یصنع فیہا مثل ما یصنع فی الاولی، اللہ کے رسول دوسری رکعت کو ویسے ہی ادا کرتے جیسے کہ آپ نے پہلی رکعت کو ادا کیا ہوتا، الا انہ کان یجعلھا اقصر من الاولی، مگر دوسری رکعت میں خاص بات یہ ہوتی کہ اللہ کے رسول پہلی رکعت کے مقابلے میں دوسری رکعت کو مختصر پڑھتے۔ ثم کان صلی اللہ علیہ وسلم یجلس للتشہد، پھر اللہ کے رسول تشہد کے لیے بیٹھتے، بعد الفراغ من الرکعۃ الثانیہ، دوسری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد، فاذا كانت الصلاة رکعتین، جب اللہ کے رسول کو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھرنا ہوتا، جلس مفترشن، تو اللہ کے رسول اس طرح سے بیٹھتے، کما کان یجلس بین السجدتین، جیسے کہ آپ 2 سجدے کے درمیان بیٹھتے، وَكَذَلِكَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول تشہد اول میں بھی بیٹھا کرتے، من الثلاثیۃ والرباعیہ، 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز کی پہلی تشہد میں، وَكَانَ إِذَا قَعْدَ فِي التَّشَهُّدِ، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول جب تشہد میں بیٹھتے، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى، تو آپ اپنے دائیں ہتھیلی کو رکھتے، عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، اپنے دائیں ران پر، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى، اور آپ اپنے بائیں ہتھیلی کو رکھتے، عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، بائیں ران پر، وَكَانَ يُبْسِطُ الْيُسْرَى، اور اللہ کے رسول بائیں ہاتھ کو اس طرح سے پھیلا دیتے، يُقْبِضُ الْيُمْنَى، اور دائیں ہاتھ کو سمیٹ لیتے، یعنی دائیں ہاتھ کو آپ ران پر رکھ لیتے لیکن بائیں ہاتھ کو آپ اس طرح سے اونچا رکھتے، اٹھا کر رکھتے، وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ، اور آپ سبابہ کی انگلی سے اشارہ کرتے، وَيَرْمِي بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا، اور آپ اپنی نگاہ کو اس انگلی کی طرف لگا دیتے، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ إِصْبَعَهُ يُحَرِّكُهَا، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول جب اپنی انگلی کو اٹھاتے، يُحَرِّكُهَا، تو اسے آہستہ آہستہ حرکت دیتے، يَدْعُو بِهَا، اور آپ دعا پڑھتے رہتے، وَيَقُول، اور آپ لوگوں سے کہتے، دیکھو اس انگلی کو نماز میں حرکت دینا اٹھانا اشد و سخت ہے شیطان پر، من الحدید، لوہے سے بھی زیادہ، یعنی سبابہ کی انگلی کو تشہد میں حرکت دینا شیطان کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے جتنا کہ ان کو لوہے سے مارا جائے۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في كل رکعتین التحیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت میں التحیات پڑھتے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس دعا کو پڑھتے، وكان يصلي على نفسه في التشہد الاول وغیرہ، پھر اللہ کے رسول تشہد اول میں بذات خود اپنے نفس پر درود بھیجتے، وشرع ذلك لامته، اور اس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنی تمام امت کے لیے مشروع قرار دیا ہے، وكان صلی اللہ علیہ وسلم يدعو فی صلاته بأدعیۃ متنوعہ، اور اللہ کے رسول نماز میں مختلف قسم کی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ ثم كان صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن یمینہ، پھر اللہ کے رسول آخری تشہد سے فارغ ہو جانے کے بعد دائیں جانب سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، وعن یسارہ کذالک، اور اسی طرح سے آپ اپنے بائیں جانب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے، وَكَانَ أَحْيَانًا يَزِيدُ فِي التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى، لیکن کبھی کبھار اللہ کے رسول پہلے سلام میں وبرکاتہ کا اضافہ فرماتے، یعنی دائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے آپ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے پر آپ اکتفا کر لیتے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، جس کو آپ کے سامنے بالترتیب ایک کر کے پیش کیا گیا۔